وعلى آله وأصحابه الأصفياء. ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھیں. مسلمان یہ کہہ لینا بہت آسان ہوتا ہے، مسلمان ہوں یہ کہہ لینا بہت آسان ہوتا ہے، مسلمان ہے وہی جو دین پر قربان ہوتا ہے. مسلم ہر رگ باطل کے لیے نشتر تھا، اور ان کے آئین ہستی میں عمل جوہر تھا. جو بھروسہ تھا تو قوت بازو پر تھا، آج ہمیں موت کا ڈر ہے، ان کو خدا کا ڈر تھا. اور وہ معزز تھے زمانہ میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانہ میں مسلمان ہو کر، ہم ذلیل و رسوا ہوئے ہیں تارک قرآن ہو کر. ایک مرتبہ پھر درود شریف پڑھ لیں.
انتہائی قابل صد احترام و صد تعظیم و تکریم میرے محترم و محتشم حاضرین و ناظرین، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، عزیز بھائیوں، برادر محترم، فاروق صاحب جن کے ہاں ایک بزرگا بڑے عرصہ سے قیام پذیر تھیں، زندگی بھر انہوں نے ان کی خدمت کی رضائے الہی کے لیے، اور جب وہ دنیا سے رخصت ہوئی تو ان کے ایصال ثواب کے لیے آج تعزیتی پروگرام ترتیب دیا۔ تو سب سے پہلے میں دعا کو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی مائی صاحبہ مرحومہ مغفورہ کو کروٹ کروٹ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مائی صاحبہ مرحومہ مغفورہ کو اپنے جوار رحمت میں جگہ نصیب فرمائے، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہر مومن مسلمان، مومنہ مسلمہ، ان کا خاتمہ ایمان پر فرمائے اور مرتے وقت کلمہ طیبہ نصیب فرمائے۔ دوستو، رمضان مبارک کی آمد ہے، اور آپ سبھی لوگ جیسے جانتے ہیں کہ ہمارا خالق و مالک اللہ ہے، جس اللہ نے ہمیں پیدا فرمایا وہ رب ہمیں کبھی بھی نہیں بھولا، کبھی۔ جناب موسیٰ علیہ السلام طور پر جا رہے تھے، ان کے امتی نے کہا یا نبی اللہ، میں جب سے پیدا ہوا ہوں نہ مجھے کوئی بخار آیا ہے، نہ کبھی مجھے کوئی تکلیف ہوئی ہے، نہ کبھی کوئی سر درد ہوا ہے، میرے اللہ سے میرے بارے میں یہ سوال تو کرنا کہ کبھی کہیں میرا اللہ مجھے پیدا کر کے بھول تو نہیں گیا، کہ میں بھی اس کی مخلوق میں سے کوئی ایک ہوں، کبھی کوئی تکلیف نہیں آئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، میں پوچھوں گا۔ جب آپ واپس تشریف لائے، اس بندے نے پوچھا اللہ کے نبی میں نے کچھ عرض کی تھی، فرمایا جی ہاں، میں نے تیرے بارے میں اپنے رب سے سوال کیا تھا، میرے مالک نے فرمایا اسے کہہ دینا میں تو سمندروں کی تہوں میں رہنے والے کیڑے مکوڑوں کو بھی کبھی نہیں بھولا، تجھے کیسے بھول سکتا ہوں؟ تو مجھے یاد ہے اور اچھی طرح سے یاد ہے، ان قریب وہ وقت آنے والا ہے جب تو وفات پا کے میرے ہاں آئے گا، میں تجھ سے تیرا حساب لوں گا، تیرا کتاب لوں گا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ جملہ فرمایا، وہ آدمی سجدے میں گر گیا، کافی دیر تک اللہ کے حضور خشوع و خضوع سے سجدہ کرتا رہا۔ جب سر اٹھایا حضرت کلیم فرمانے لگے میاں یہ کیا ہوا؟ کہ اللہ نے تو کہا ہے
تو ابھی میرے پاس آئے گا، میں تجھ سے کتاب لوں گا، ان راحتوں کا، ان خوشیوں کا اور ان آسانیوں کا۔ یہ بندہ کہنے لگا اے میرے کریم، اے اللہ کے نبی، وہ میرا اللہ ہے، وہ میرا خالق ہے، وہ میرا مالک ہے، جب اس نے راحتیں دی ہیں تو وہ اگر کوئی دکھ بھی دے گا تو میں مسد خوشی قبول کر لوں گا، برداشت کر لوں گا، کیونکہ وہی تو میرا خالق ہے، وہی میرا اللہ ہے، میں اس کی ہر رضا پہ راضی ہوں، وہ جس طرح سے مجھ سے راضی ہوگا میں اسی طرح سے اس پہ راضی ہوں گا۔ فوراً وحی آئی، اے میرے کلیم، میرے اس بندے کو خوشخبری دے دو، تیرے ان جھولوں کی وجہ سے میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ سبحان اللہ۔ تو وہ میرا اللہ ہمیں کبھی بھولا نہیں ہے، وہ ہم سے بڑی محبت کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ محبت کرتا ہے۔ ہم مانیں تب بھی، نہ مانیں تب بھی۔ اور علماء سے آپ سنتے ہیں کہ دنیا کی ایک ماں کی محبت جو ضرب المثل بنی ہوئی ہے کہ فلاں کو فلانے نال ماں اور فلانے نال اتنا بندہ پیار کرنا ہے جی میں ماما تے پترا نہ پیار ہونا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں، میرے محبوب نے فرمایا کہ دنیا کی 70 ماؤں کا پیار اکٹھا کرو تو ان 70 ماؤں کے پیار سے بھی زیادہ اللہ پاک اپنے بندے سے پیار کرتا ہے۔ اب ادھر ہماری کیفیت کہ الانسان مرکب من الخطا والنسیان، ہماری حیات ترکیبی خطا سے ہے، بھول سے ہے، نسیان سے ہے، بھول جاتے ہیں، غلطی ہو جاتی ہے، گناہ ہو جاتا ہے، خطا ہو جاتی ہے۔ تو میرا مالک اتنا پیار کرنے والا ہے، اسے پتا تھا، اس نے کہا میرا بندہ تو بھولے گا، میرا بندہ تو خطا کرے گا، تو پھر میں تیری ان خطاؤں کو معاف کرنے کے لیے کچھ بہانے سے ڈھونڈتا ہوں۔ کیا ڈھونڈتا ہوں؟ بہانے، کہ کسی طرح میرا بندہ میری دربار میں آ جائے، یہ آئے اور میں اسے معاف کر دوں۔ میرے مولا والے دوستوں، میرے خالق کے کائنات نے اس کے لیے پھر چند سیزنل پروگرام بنا دیے ہیں کہ سیزن میں ہر ایک چیز عام بھی ملتی ہے، سستی بھی ملتی ہے، زیادہ بھی ملتی ہے، تلاش نہیں کرنا پڑتا، تھوڑے سے پیسے وہ چیز مل جاتی ہے۔ جبکہ سیزن ختم ہو جائے پھر چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں، لوگ چھپا لیتے ہیں۔ میرے اللہ نے اپنے بندے کو معاف کرنے کے لیے کچھ سیزنل پروگرام بنا دیے ہیں کہ ان سیزنوں میں میرا بندہ میرے دربار میں آ جائے۔ ویسے تو سارا سال میرا بندہ مجھے ڈھونڈتا رہے، مجھ سے مانگتا رہے، لیکن ان سیزن کے ایام میں میری رحمتیں خود چل کر اس کے دروازے پر آ جاتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ حدیث پاک میں آتا ہے، مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ آپ کے ہاں اللہ نے آپ کو ایک تحفہ دیا ہے۔ مولانا فاروق حیدر صاحب کی صورت میں اللہ نے
دین کا وسیع علم عطا فرمایا ہے، آپ کو دینی مسائل سے آگاہ فرماتے ہیں۔ میں کچھ فضائل کے بارے میں عرض کر رہا ہوں۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یہ رجب المرجب کا مہینہ، اس رجب المرجب کے مہینے میں مالک کائنات نے ایک رات بنائی ہے جس رات کو شب معراج کہا جاتا ہے۔ بے شک سنا نا یہ شب معراج، شب معراج علماء سے آپ سنتے ہیں اللہ نے بنائی میرے آقا کی عظمت کو دوبارہ کرنے کے لیے۔ شب معراج اللہ نے بنائی میرے محبوب کی شان کو بلند کرنے کے لیے، لیکن اس رات میں اللہ نے آپ کو بھی خالی نہیں رکھا، اور میرے آقا محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی آپ کو نہیں بھلایا۔ میں واقعہ معراج نہیں بیان کرتا، لیکن اتنا بتلانا چاہوں گا کہ جب میرے آقا امام الانبیاء، سرتاج الانبیاء، فخر الانبیاء، سرور کونین، تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم ناسوت سے چلے، عالم ملکوت سے ہوتے ہوئے عالم لاہوت میں جا رہے تھے، جہاں ملائکہ رک گئے، جبریل امین جیسا فرشتہ رک گیا، اب آگے ساتھی کوئی نہیں ہے، سنگی کوئی نہیں ہے، راہیں بھی نامعلوم ہے، راستہ بھی کسی نے نہیں دیکھا ہوا، فرشتے بھی انگشت بدندہ ہے۔ اللہ یہ کون سی ہستی ہے؟ آج نے ہم تک ہم نے یہاں روحیں تو آتی دیکھی ہیں، لیکن اس فزیکل باڈی میں، اس وجود میں، اس لباس میں، ان پاپوش میں، اس عمامہ مبارک میں، اس ٹوپی مبارک میں آتا ہوا کوئی ایسی ہستی تو نہیں دیکھی۔ بے شک ملائکہ حیران کہ ہمارا جہان بھی گزر گیا، انسانوں کا جہان، یہ عالم ناسوت، آسمان سے اوپر فرشتوں کا جہان، یہ عالم ملکوت، اب سدرہ پر فرشتوں کا جہان ختم، عالم لاہوت وہاں کوئی نہیں گیا۔ میرے آقا امام الانبیاء، فخر کائنات، تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان راہوں میں اب آپ جب جا رہے ہیں، ملائکہ حیران یہ کیسے جائیں گے؟ اللہ نے فرمایا کہ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ۔ ہمارے ان راہوں میں بھی نہیں بھولا، ان راہوں میں بھی نہیں بھولا۔ میرے آقا لو پہ آئے، قلم پہ آئے، عرش پہ آئے، کرسی تنافت اللہ قاب قوسین کی منزلیں طے کرتے ہوئے میرے محبوب جب اللہ کے ہاں پہنچے، اللہ نے فرمایا محبوب مہمان آتا ہے میزبان کے پاس کچھ لے کر، آپ کیا لائے ہو؟ اللہ تو خالق، تو مالک، تو رازق، سب چیز تیرے ہاں موجود ہے، تجھے کس چیز کی ضرورت؟ میرے اللہ نے فرمایا پھر بھی کچھ ہونا چاہیے، تو میرے آقا نے اس مقام پر اپنی جبین نیاز خم کر کے اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو کر، حضور سجدہ ریز ہو کر دنیا والوں کو بتلایا کہ اور دنیا والے ہو، میں آمنہ کا لال ہو کر، عبداللہ کا چاند ہو کر، لو سے اونچا، قلم سے اونچا، عرش سے اونچا، کرسی سے اونچا، تنا سے اونچا، فتح اللہ سے اونچا، قاب قوسین سے اونچا، اور ادنا سے اونچا، اس اونچائی پر آ کر میں نے بھی اپنی جبین نیاز جھکا دی ہے تمہیں بتلانے کے لیے کہ میں سب سے اونچا، لیکن مجھ سے اونچا ایک اور بھی ہے جس کے سامنے میں بھی جھکا ہوا ہوں۔ اب حضور پر روح
صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام پر اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو کر خدا سے کیا مانگا؟ اپنے لیے؟ فرمایا نہیں. اولاد کے لیے؟ فرمایا نہیں. صحابہ اہل بیت ان کے لیے؟ فرمایا نہیں. مہاجرین و انصار ان کے لیے؟ نہیں. فرمایا اللہ میں نے تو تیرا دیدار کر لیا، میں نے تو معراج کر لیا، اب اس معراج میں سے امت کے لیے مجھے کچھ حصہ چاہیے. کس میں سے؟ معراج میں سے. وہ معراج، وہ عروج جو جناب کریم کو نصیب نہیں ہوا تھا کہ رب ارنی رب ارنی رب ارنی کہتے ہوئے چلے گئے. آج حضور ادنا سے امتی کے لیے، آپ کے لیے، میرے لیے اسی معراج سے حصہ مانگ رہے ہیں. تو خالق کائنات نے فرمایا اچھا میرے محبوب، آپ نے یہاں بھی سجدہ ریز ہو کر مجھ سے مانگا، جائیں امت سے کہنا الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومن کا معراج. نماز مومن کا کیا ہے؟ معراج ہے کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. وہ اللہ کی عبادت ایسے کریں جیسے اللہ انہیں دیکھ رہا ہے. اگر اتنا نہیں کر سکتے تو اتنا ضرور یقین کرنے کہ وہ اللہ تو انہیں دیکھ رہا ہے. تو معراج کے ان تحفوں میں سے میرے آقا کو جو تحفے ملے وہ ایک نماز والا تحفہ ملا اور ایک روزے والا تحفہ. ایک کون سا تحفہ؟ روزے والا. ایک نماز والا اور ایک سورہ بقرہ کی آخری آیات جو ہیں وہ بھی اللہ نے اسی معراج کی رات میں میرے آقا کو تحفہ دیا. کس کے لیے؟ آپ کے لیے، موڑا والوں کے لیے، چکوال والوں کے لیے، پاکستان والوں کے لیے، پوری دنیا کے مومنوں کے لیے. وہ تحفہ انہوں نے قبول کیا. ابھی ہم کہیں نا یار رمضان آنے والا ہے، وہ مولوی صاحب ہلے پچھلی پیاس تے لتھی نہیں تے تسی بنانے پہ ہوتی وہ پھر رمضان آنے والا ہے. ایک وہ تحفہ ہے جو ایک دادا نانا اپنے بچے کے لیے یہاں چکوال سے لاتا ہے. ایک وہ تحفہ ہے جو کراچی سے لاتا ہے. ایک وہ تحفہ ہے کہ جب حج عمرے پہ جاتا ہے تو حرمین شریفین سے لے کر آتا ہے. ہر آدمی اس تبرک کو، تحفے کو لینے کے لیے آگے سے آگے بڑھتا ہے، خوشی کا اظہار کرتا ہے. یارو اتنی دور تک یہ ہمیں نہیں بھولا، حرم میں بھی نہیں بھولا، مکہ میں بھی نہیں بھولا، مدینہ میں بھی نہیں بھولا. ارے میرے آقا وہ ہیں جو عرش سے اوپر تک بھی ہمیں نہیں بھولے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، رسالت زندہ باد، شان صحابہ زندہ باد، راست راستہ، حق جاریہ، راست راستہ، حق جاریہ. تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میں گزارش کر رہا ہوں کہ ہمارے وہ رحمت للعالمین نبی، راحت للعاشقین نبی، شفیع للمذنبین نبی، جو ہمیں وہاں تک جا کر بھی نہیں بھولے، آج ہم ان کو بھولے بیٹھے ہیں. ہمارے یہاں شادیاں ہوتی ہیں، بیاہ ہوتے ہیں، نکاح ہوتے ہیں. ہمارے ہاں رواج ہے کہ جب تاریخ طے کرنے کے لیے جاتے ہیں، ملک صاحب، خان صاحب، چودھری صاحب تاریخ طے کر کے گھر پہ آ کے
بڑی خوشی خوشی جناب اپنے یہ بیٹھتے ہیں پلنگ پر کہ جناب میں پتر اپنی تاریخ رکھ کے آیا ہوں، شادی ہو رہا ہے۔ اب دوست احباب اکٹھے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں ملک صاحب خان صاحب شادی تو رکھ لی ہے آپ نے، لیکن بڑا بھائی آپ سے ناراض ہے۔ وہ کہتے ہیں یار کوئی گل نہیں، جا کے منا کے منا لے سنا۔ وہ جی زیادہ ناراض ہے، اب کچھ نہیں ہے، جا کے پگڑی اس کے پیروں پر رکھ لوں گا۔ اور یار وہ پتریر بھی تے ناراض ہے نا، چچے دا پتر ناراض ہے، آخر کوئی گل نہیں، میں جا کے منا گھنسانا یار، میں کرے سا اس نے جتی اپنے چکا وچ پا گھنسا، برادری نہیں گل ہے، کوئی گل نہیں، منا لوں گا، اس کو بھی منا لوں گا۔ مسیر ناراض ہے، کہتے ہیں اس کو بھی منا لوں گا، کوئی بات نہیں ہے، برادری والوں کو لے جاؤں گا، ہاتھ جوڑی کر لوں گا، منا لوں گا۔ وہ فلانی رشتہ دار بھی تو ناراض ہے، کہتے ہیں خوشیاں کوئی ہر روز تو نہیں آتی، جا کر منا لوں گا۔ میرے دوستوں میرے بزرگوں، آج بھائیوں کو منایا جا رہا ہے، مسیروں کو منایا جا رہا ہے، رشتہ داروں کو منایا جا رہا ہے، لیکن کبھی یہ خیال نہیں کیا کہ ہماری بدعملی کی وجہ سے کالی کملی والا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گنبد خضرا میں ہم سے ناراض ہے۔ کبھی ہمیں وہ بھی چاہیے کہ ان کو بھی منا لیں۔ ان کو راضی کرنے کا سوچا، بولیں تو کبھی گھر میں بیٹھ کر پروگرام بنایا ہو، دوستوں میں بیٹھے ہوں، عزیزوں میں بیٹھے ہوں، کسی مولانا صاحب کا واعظ تقریر سنا ہو، پھر اپنے قریبان میں جھانکا ہو، یار مجھے تو جن راہوں پر چلنا تھا ان پہ نہیں ہوں، بھٹکا ہوا ہوں، بھولا ہوا ہوں، میرے حبیب تو مجھ پر اتنے رحیم ہیں، اتنے کریم ہیں، اتنے شفیق ہیں، فرماتے ہیں کہ جب تک اپنے آخری امت کو، اپنی آخری امت و امتی کو بھی جہنم کی آگ سے آزادی نہیں دلواؤں گا، جہنم کی آگ سے خلاصی نہیں دلواؤں گا، اس وقت تک میں محمد کو چین نہیں آئے گا۔ کبھی ہم نے سوچا، بولوں گے صحیح یار وقت تھوڑا ہے جمعہ، بولتے آئیے میرے ساتھ، سوچا ہے نہیں سوچا، فکر کی ہے نہیں کی ہے، کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ بولے نا، کرنی چاہیے نا، سوچنا چاہیے نا۔ اب تو اللہ موقع دے رہا ہے، مومن لوگ سال ہر سال انتظار کرتے ہیں کہ کب یہ ماہ مقدس آئے گا، کب یہ رمضان المبارک آئے گا، جس کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک، اور لوگوں تم پر ایک عظیم مہینہ آنے والا ہے، ایک مبارک مہینہ آنے والا ہے، ایک برکتوں والا مہینہ آنے والا ہے، وہ شہر المواسات، برابری کا مہینہ آنے والا ہے۔ اللہ کی رحمت چھم چھم برستی ہے، کس طرح برستی ہے؟ چھم چھم برستی، انتظار کرتی۔ تو میرے دوستوں میرے بزرگوں، اب وہ مہینہ قریب آنے والا ہے۔ میں نے ان علاقوں میں دیکھا ہے، کئی مرتبہ آیا ہوں، ہمارے ہاں جو سب سے بڑی غلطی ہے وہ بے پردگی ہے، اور اس کی وجہ سے بد نظری ہوتی ہے، نوجوان ہمارے بد نظری کا شکار ہیں، بازاروں میں جا رہے ہیں، بے حیائی عام ہے، بے شرمی عام ہے، بے پردگی عام ہے، حیا کا جنازہ نکل چکا ہے، سروں پر دوپٹے تک نہیں ہے۔ مانو بیویوں سے وہ اکبر علامتی نے پوچھا تھا کہ جناب ہے کہ بے پردہ نظر آئی جو مجھے چند بیویاں، بے پردہ نظر آئی جو مجھے چند بیویاں، اب
اکبر زمین غیرت خونی میں کر گیا. پوچھا جو ان سے کہ پردہ تمہارا کدھر گیا؟ کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کے پڑ گیا. جس دن کے ابا کے سر سے پگڑی اتری ہے، جس دن سے بابا کے سر سے پگڑی اتری ہے، اسی دن سے بیٹی کے سر سے دوپٹہ اتر گیا ہے. میرا نوجوان گلی کوچوں میں چوکوں میں کھڑا ہو کے کہتا ہے آج جا رہا تھا فلاں کی بیٹی، فلاں کی بہن، فلاں کی بیوی وہ گزر رہی تھی، ایسے آنکھ بچا کے میں نے دیکھا، کسی کو پتہ ہی نہیں چلا. ارے نوجوان تم کہتا ہے کسی کو پتہ نہیں چلا، میرا اللہ کہتا ہے یعلم خائنۃ الاعین، یہ تیری خیانت کرنے والی آنکھ جسے کسی نے نہیں دیکھا لیکن میں تو دیکھ رہا ہوں. یعلم خائنۃ الاعین، یہ تیری خیانت کرنے والی آنکھ. ہمارے یہاں اسے گناہ نہیں سمجھا جاتا، روزہ دار بھی ہے لیکن گلی کوچے میں بازار میں جا رہا ہے، جی بے پردہ اور آئیے نا محرم سامنے ہم بار بار دیکھتے ہیں. پہلی دفعہ کی نگاہ تو اللہ معاف فرماتے ہیں. میرے دوستوں، میرے بزرگوں، علماء بیٹھے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے حضور علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں ثعلبہ بن عبد الرحمن ان کا نام ہے. ایک دن مدینہ طیبہ کی ایک گلی سے گزر رہے ہیں، جا رہے ہیں، اچانک ایک دروازہ کھلا ہوا ہے. نگاہ پڑی، سامنے سے خوبرو نوجوان، خوبرو حسینہ محجبینہ نوجوان لڑکی نظر آئی ہے. اب پہلی نگاہ تو پڑ گئی تھی لیکن داعیہ پیدا ہوا دل میں. دوبارہ پھر آنکھ بھر کے دیکھا، آگے حیا والی ماں، حیا والی مائی، حیا والی بہن. اس نے دروازہ بند کر لیا. جب اس نے دروازہ بند کر لیا، یہ ثعلبہ بن عبد الرحمن کہتے ہیں میرے دل میں خیال ہے اس ثعلبہ حضور کا صحابی ہے، حضور کا غلام ہے، کیا تجھے آقا کا وہ فرمان یاد نہیں تھا کہ اللہ ان آنکھوں میں جہنم کے انگارے بھریں گے جو غیر محرم کو دیکھتا ہے. لوہے کی سلاخیں گرم کر کے جب سرخ ہو جائیں گی ان آنکھوں میں پھیری جائیں گی. بس یہ خیال آنا تھا، ہر چیز بھول گیا، گھر کا راستہ بھول گیا، واپس مدینہ طیبہ جانا بھول گیا. جناب ثعلبہ بن عبد الرحمن، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، حدیث پاک میں آتا ہے باہر شہر کے چلے گئے، عوالی مدینہ سے بھی دور جا کر پہاڑوں میں سنگلاخ چٹانوں سے سر ٹکراتے ہیں، روتے ہیں. ذہن میں صرف یہی بات ہے اے ثعلبہ تیری آنکھوں سے زنا کی بو آ رہی ہے. تو جب آقا کی محفل میں جائے گا، حضور کی محفل میں جائے گا، اپنے آقا سے کیسے آنکھیں چار کرے گا؟ ذہن پہ بوجھ ہے، ندامت ہے، آنسو ہے. ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، 3 دن گزر گئے. یہ ثعلبہ بن عبد الرحمن حضور علیہ السلام کو موزے بنا کر دیتے تھے، خدمت خادم تھے، خدمت گزار تھے، بہت زیادہ الفت تھی، محبت تھی، پیار تھا. اب 4 5 6 دن گزر گئے، کھانا بھول گئے، پینا بھول گئے، کچھ بھی نہیں ہے. راتوں کو روتے ہیں اللہ کے حضور، اللہ اس سے پہلے کہ میں حضور علیہ السلام کی خدمت میں جاؤں، اس سے پہلے کہ میری آقا سے میری ملاقات ہو، اللہ میری روح کو قبول کر لے، میں حضور کا سامنا نہیں کر سکوں گا. میرے دوستوں، میرے بزرگوں، قصہ کہانی نہیں سنا رہا ہوں، حدیث رسول کا ترجمہ سنا رہا ہوں. اب 6 دن 7 دن
8 دن تک گزر گئے، ان کا رونا دھونا میرے اللہ کو پسند آیا، کیونکہ جب رونا دھونا اللہ کے لیے ہو، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، یہ غم بھی اللہ کے لیے، یہ رونا دھونا بھی کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ جب ہم اس کے دروازے پہ بیٹھ جائیں، اس کے دروازے پر بیٹھ جائیں آ کے اور اس سے مانگنے لگ جائیں، خدا کی قسم پھر وہ عطا کرنے میں دیر نہیں کرتا، وہ دینے میں دیر نہیں کرتا۔ اس خالق کے دروازے پر کبھی آ کے تو دیکھو، تم کو شکوائے کہ ہمارا مدعا ملتا نہیں، اور دینے والے کو گلا ہے کہ گدا ملتا نہیں۔ بے نیازی دیکھ کر بندے کی کہتا ہے کریم، دینے والا دیکھ کسے دستے دعا ملتا نہیں۔ مانگنے والے تو بنے، ہم دنیا والوں کے دروازوں پہ جاتے ہیں، اپنے دکھوں کے مطابق دنیا والوں سے کرواتے ہیں، کبھی اس کریم کے دروازے پر آ کے دیکھیں، خدا کی قسم کہ تیرے کرم سے اے کریم کون سی شے ملی نہیں، ہاں جھولی میری تنگ ہے، تیرے یہاں کمی نہیں۔ ہم مانگنے والے نہیں بنتے، اب صالبہ بن عبد الرحمن اللہ کے حضور مانگ رہے ہیں، تضرع سے عاجزی سے رو رو کر 8 دن گزر گئے ہیں۔ خالق کے کائنات نے فرمایا جبریل لبیک یا جلیل، جاؤ نہ ذرا، وہ میرا صالبہ 8 دن سے رو رہا ہے، مجھ سے معافی مانگ رہا ہے، جاؤ میرے محبوب سے کہو ذرا اس کا پتہ تو کروائیں، اس کا پتہ تو کروائیں، خبر تو نہیں اس کی، ان کو تو علم بھی نہیں ہے، اس چیز کا پتہ بھی نہیں ہے۔ جناب جبریل امین میرے آقا کی خدمت میں آتے، اللہ نے سلام بھیجا ہے، جی آقا وہ آپ کا ایک غلام میدان تھا، صالبہ بن عبد الرحمن، 8 دن ہو گئے ہیں، کہیں نہیں دیکھا، جیاں نظر تو نہیں آیا۔ اللہ فرماتے ہیں اس کا پتہ کراؤ، کدھر گیا ہے، کیوں گیا ہے، ماجرا کیا ہے، معاملہ کیا ہے۔ اور میرے مولا مانو، جب تم اللہ کے بن جاؤ گے اللہ تمہارا بن جائے گا۔ بے شک اللہ فرماتے ہیں میں اپنے بندے کے ہاتھ بن جاتا ہوں، اپنے بندے کی پاؤں بن جاتا ہوں، اپنے بندے کی آنکھیں بن جاتا ہوں، اپنے بندے کی زبان بن جاتا ہوں۔ کب؟ جب یہ اپنی مرضی کو اپنی اللہ کی مرضی کے تابع کر دے، جب یہ اپنی رضا کو اللہ کی رضا کے تابع کر دے، جب یہ اپنی خوشی کو اللہ کی خوشی کے تابع کر دے، ٹھیک ہے ہم کرتے، ہم کہتے ہیں ہماری مرضی ہماری منشا چلے، ہماری رسم چلے، ہمارا رواج چلے، ہم جو چاہے وہ ہو۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، علماء سے آپ نے سنا ہوگا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بارے میں حضور فرماتے ہیں لوگوں یہ عمر ہے۔ یہ کون ہے؟ عمر ہے۔ حق جدھر جاتا ہے عمر اس کے پیچھے جاتا ہے، یوں نہیں فرمایا، یوں نہیں فرمایا، بلکہ یوں فرمایا ہے لوگوں یہ عمر جدھر جاتا ہے حق اس کے پیچھے پیچھے جاتا ہے۔ چاہیے تو یہی تھا
کہ جدھر حق جائے عمر پیچھے جائے، فرمایا نہ، جدھر عمر جاتا ہے حق اس کے پیچھے پیچھے جاتا ہے۔ کیوں؟ میرے آقا نے فرمایا اس لیے کہ اس نے اپنی مرضی کو، اپنی رضا کو، اپنی منشا کو اللہ کی منشا کے تابع کر دیا ہے۔ جب اس نے تابع کر دیا ہے، اب یہ جدھر جاتا ہے حق اس کے پیچھے جاتا ہے۔ اب جدھر یہ جاتا ہے حق اس کے پیچھے جاتا ہے۔ تو یہ جو رمضان آ رہا ہے، روزہ ہمیں یہی بتلاتا ہے کہ اپنی مرضی چھوڑو، اپنی منشا چھوڑو، اپنی رضا چھوڑو۔ تمہارا جی چاہ رہا ہے کھانے کو، اللہ فرماتا ہے نہیں کھانا۔ تمہارا جی چاہ رہا ہے پینے کو، اللہ فرماتا ہے نہیں پینا۔ تمہارا جی چاہتا ہے بدنظری کو، اللہ فرماتا ہے نہیں کرنی۔ تمہارا جی چاہ رہا ہے گانا بجانا سننے کو، اللہ فرماتے ہیں نہیں سننا۔ یعنی اپنی مرضی کو کس کی مرضی کے تابع کرنا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے تابع کرنا۔ تو آج یہی میں سکھلا رہا ہوں، استقبال رمضان میں یہی ہے کہ ابھی سے ہم ذہن بنائیں، سوچ بنائیں، فکر بنائیں اور فکر کریں، اس فکر کو اپنے وجود پر لاگو کریں۔ کیسے کرنا ہے ہم نے؟ جنہوں نے کیا ان کے بارے میں بتلا رہا ہوں آپ کو کہ اللہ نے ہوا کو عمر کے تابع فرمان کر دیا، مٹی کو، زمین کو عمر کے تابع فرمان کر دیا، آگ کو عمر کے تابع فرمان کر دیا، آگ کو عمر کے تابع فرمان کر دیا۔ یہ چار چیزیں ہیں عمر کے تابع۔ کیوں؟ کہ انہوں نے اپنی مرضی کو کس کی مرضی کے تابع کی؟ اللہ کی مرضی کے تابع۔ آپ اور میں کر سکتے ہیں۔ یہ بھی رمضان میں آپ کو علماء فضائل سنائیں گے کہ وہ تستغفر لهم الحیتان، کہ روزے دار جو ہے اس کے لیے سمندر کی مچھلیاں بھی مغفرت اور بخشش کی دعائیں کرتی ہیں۔ سمندروں کی مچھلیاں، اب ان کو کس نے کہا؟ ان کو کس نے کہا؟ میرے اللہ نے کہا کہ یہ بندہ چونکہ میرا ہو چکا ہے، میرا ہو چکا ہے، فلہذا اب میں بھی اس کا ہو چکا ہوں۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میں عرض کر رہا ہوں کہ میرے آقا امام الانبیاء فخر کائنات تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے پیغام بھیجا، جبریل علیہ آئے کہ اپنے غلام بے دام جناب ثعلبہ بن عبد الرحمن کو تلاش کروائیں گے۔ میرے آقا نے حضرت عمر جیسے جلیل القدر صحابی کو بلایا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلوایا، فرمایا جاؤ تم دونوں اور میرے ثعلبہ کو تلاش کر کے آؤ۔ عمر بھی حیران ہے، علی بھی حیران ہے، یار ثعلبہ تیرا کیسا مقام ہے کہ تجھے حضور تلاش کروا رہے ہیں، حضور ہمیں بھیج رہے ہیں، کہاں سے تلاش کریں؟ جاؤ عملی مدینہ میں کہیں دائیں بائیں نظر آئے تو لے کر آؤ۔ حضرت علی، حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہما دونوں صحابی آپ چلتے ہیں پہاڑوں کی طرف، مدینہ کراس کر جاتے ہیں، جنگل ڈھونڈتے ہیں کہیں ثعلبہ مل جائے، نظر نہیں آتا۔ ایک چرواہا ملتا ہے، ریوڑ چلا رہا ہے بکریوں کا، پوچھا یار ایسا ایسا شخص ہے، ایسی شکل و صورت ہے، کمزور ضعیف سا ہے، یہاں کہیں جنگلوں میں دیکھا ہے؟ کہنے لگے ہاں وہ دیکھا تو ہے لیکن تمہیں دن میں نہیں ملے گا، جب رات آئے گی، آدھی رات گزرنے کے بعد یہاں پر انتظار کرنا، رونے کی آوازیں آئیں گی، سسکنے کی آوازیں آئیں گی، آہو فغان کی آوازیں آئیں گی، ان آوازوں کے پیچھے چل پڑنا، وہی وہ شخص ہے جس کی نشانیاں تم بتلا رہے ہو۔
حضرت علی، حضرت عمر رضی اللہ عنہما یہ دونوں انتظار کرتے ہیں، کہتے یار ہم تو ان راہوں سے ناواقف ہیں، ہم نہیں جانتے، تو بتلا دینا۔ کہنے لگا جب وہ آواز آئیں گی تم سو جاؤ، میں تمہیں اٹھا دوں گا۔ یہ چرواہا، یہ حاضری، یہ انتظار میں رہا۔ جو ہی آدھی رات گزرتی ہے وہ آوازیں آنے لگتی ہیں، یہ حضرت عمر حضرت علی رضی اللہ عنہما کو اٹھاتا ہے، اٹھ جاؤ دیکھو اس آواز کے پیچھے چلو، وہ آوازیں کیا آ رہی ہیں۔ یا اللہ یا اللہ، اس سے پہلے کہ میرے اپنے آقا سے آنکھیں دو چاروں، میں اپنے حبیب کے سامنے نہ ہو پاؤں، اللہ مجھے موت دے دے، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھ سے خطا ہو گئی ہے، مجھ سے بدنظری ہو گئی ہے، میرے آنکھوں سے زنا کی بو آ رہی ہے، میری آنکھوں سے بدنظری کی بو آ رہی ہے، اللہ میں اس قابل نہیں ہوں کہ ان آنکھوں سے جو اپنے محبوب کو دیکھتا تھا، ان آنکھوں سے جو اپنے حبیب کو دیکھتا تھا، میں نے غیر محرمہ کو دیکھ لیا ہے۔ ہمارے ہاں اس گناہ کو گناہ بھی نہیں سمجھا جاتا، اس غلطی کو غلطی نہیں سمجھا جاتا، اس خطا کو خطا نہیں سمجھا جاتا۔ دوستو فکر کرو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم چپکے سے چلے، دبے قدموں سے چلے، پہاڑ کی اوٹ میں دیکھا جوان بیٹھا ہوا ہے، سر پہ ہاتھ رکھے ہوئے ہیں، آدھی رات سے زیادہ کا وقت گزر گیا ہے، رو رہا ہے، اللہ کے حضور معافیہ مانگ رہا ہے۔ حضرت عمر فرماتے میں نے جا کر پیچھے سے کندھے پہ ہاتھ رکھا، حضرت علی نے ادھر سے ہاتھ رکھا، انہوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، بس ایسے حیران شدہ پریشان کہ رات کے اس وقت میں عمر تو کہاں، میں تو چھپ چھپ کر اپنے اللہ سے مانگ رہا تھا۔ کس سے مانگ رہا تھا؟ اللہ سے، اللہ سے۔ جمع کتنے ہوئی؟ یہ بات ختم کر لوں، آپ ناراض تو نہیں ہو؟ ختم یا یہی چھوڑ دوں؟ یہ واقعہ پورا کر باہر والے تو نہیں ناراض ہوں گے، میں مہمان ہوں آپ کا۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یہ اللہ سے مانگنا یہ کوئی فرقہ واریت نہیں ہے، یہ کوئی بریلوی دیوبندی مسئلہ نہیں ہے، یہ کوئی ایسا اختلافی مسئلہ نہیں ہے۔ ہر ایک کو چاہیے کہ اپنے رب سے مانگے۔ بے شک۔ یہ آپ کے یہاں راولپنڈی، یہ موڑا، وہ گورلا شریف، پیر نصیر الدین نصیر ابھی گزرا ہے اللہ والا، وہ کہتے تھے کہ کس سے مانگوں، کہاں جاؤں، کس سے کہوں، میرا دنیا میں تیرے سوا کون ہے، میں کس سے مانگوں، کہاں جاؤں، کس سے کہوں، میرا دنیا میں تیرے سوا کون ہے، کہ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو۔ داتا کون ہے؟ دینے والا بھی کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے۔ مولانا صاحب ہم تو گناہگار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، گلیوں محلوں میں رہنے والے ہیں۔ پیر نصیر الدین نصیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اللہ والے کا کلام ہے، ہم اللہ والوں کے غلام ہیں۔ بے شک۔ ہمارا عقیدہ ہے ایسا اللہ والا جس کے اٹھنے بیٹھنے کھانے پینے سونے جاگنے قدم قدم پر سنت کی خوشبو آئے، اس کے قدموں کی خاک کو ہم اپنی آنکھوں کا سرما بنانے کے لیے تیار ہیں۔ بے شک بے شک۔ حضرت فرماتے ہیں کہ انبیاء اولیاء
اہل بیت نبی تابعین و صحابہ پہ جمع بنی گر کے سجدے میں سب نے یہی عرض کی تو نہیں ہے تو مشکل کشا کون ہے گر کے سجدے میں سب نے یہی عرض کی کہ تو نہیں ہے تو مشکل کشا کون ہے سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا میرے دوستوں میرے بزرگوں زندگی رہی کبھی ملاقاتیں ہوں گی باتیں ہوں گی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ انہوں نے فرمایا سالوا کدھر ہے تو کہاں ہے تو ادھر حضور تجھے یاد کر رہے ہیں اور قربان جائے تیری قسمت پر حضور نے بھی اپنی مرضی سے نہیں اللہ نے تجھے بلوایا ہے سبحان اللہ میرے دوستوں میرے بزرگ صحابہ کہتے ہیں میری ٹھیکیں نکل گئی چیخیں نکل گئی اللہ میں تو تم سے کچھ مانگ رہا تھا اب حضور نے بلوایا ہے میرا راز فاش ہو جائے گا میرا پردہ فاش ہو جائے گا کیسے جاؤں گا کس طرح سے جاؤں گا عمر سے کون ہاتھ چھڑا سکے حضرت علی سے کون ہاتھ چھڑا سکے اب ان دونوں سے ہاتھ جوڑ کر عرض کرنے لگے حضرت سالمہ بن عبد الرحمن یارو مہربانی کرنا چلو میں چلتا ہوں آپ کے ساتھ لیکن مجھے اس وقت مسجد نبوی میں داخل کرنا جب جماعت کھڑی ہو نماز کھڑی ہو میرے آقا نماز پڑھا رہے ہوں میں حضور کا سامنا نہیں کر سکوں گا بس وہ نماز پڑھا رہے ہوں گے میں پیچھے صف میں بیٹھ جاؤں گا حضرت عمر حضرت علی رضی اللہ عنہما نے وعدہ کر لیا کہ ان کے ساتھ چلے مدینہ طیبہ آئے مسجد نبوی میں اس وقت داخل ہوئے صبح کی نماز ہو رہی ہے اور حضور نماز پڑھا رہے ہیں صحابہ پچھلی صف میں کھڑا ہو جاتا ہے حضرت عمر حضرت علی آگے کھڑے ہو جاتے ہیں میرے آقا نے نماز پڑھائی سلام پھیرا دیکھا عمر صحابہ ملا جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مل گیا کہاں پر ہے آقا پیچھے صف میں ہے میرے آقا تشریف لاتے ہیں صحابہ سر سجدے میں ہے قربان جاؤں میرے محبوب نے سر اٹھا کر اپنی جھولی میں رکھ دیا واہ تیرے نصیب میرے آقا نے سر جھولی میں رکھا آنکھیں بند ہے حضور فرماتے صحابہ آنکھیں کھول رہا آنکھیں کیوں نہیں کھولتا یار تجھے تو اللہ کو اتنا پیارا لگا ہے اللہ نے تیرے لیے جبریل کو بھیجا ہے صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قابل نہیں ہوں کہ اپنی آنکھیں آپ سے آنکھیں چار کر سکوں مجھ سے غلطی ہو گئی ہے مجھ سے خطا ہو گئی ہے میرے آقا نے فرمایا صحابہ خطا تو ہوئی ہے لیکن اللہ نے ایسا معاف کیا ہے کہ خود خدا تیرا سفارشی بن گیا ہے میرے بھائی رمضان مبارک آ رہا ہے اللہ کی رحمتیں تمہیں بلا رہی ہیں وہ رحمتیں دوڑ کر بھاگ کر تمہاری طرف آ رہی ہیں حدیث پاک میں ہے اگر تم 4 انگل کے قریب اللہ کی رحمت کی طرف دوڑو گے فرمایا اللہ کی رحمت 4 بالش تمہاری طرف دوڑ کر آئے گی تیاری کرنی ہے کہ نہیں ٹھیک ہے نا آپ کا قیمتی وقت ہے آپ کاروباری لوگ ہیں اور میں نصیب سے آیا ہوں میرے برادر عزیز حضرت مولانا فاروق حیدر صاحب میں ان کے اخلاق سے انتہائی متاثر ہوا ہوں فاروق صاحب نے جس مقصد کی زمانے تے کوئی ہم سر میرے آقا دا
ہم سر میرے مولا دا آیا نہیں زمانے تے کوئی ہم سر میرے سونے دا آیا نہیں زمانے تے کوئی ہم سر میرے آقا دا آیا نہیں دیکھ بال مانگو کئی نبی دوبار پایا نہیں زمانے تے کوئی ہم سر میرے سونے دا آیا نہیں انہیں نور نبوت نے مزین جگ کیتا سارا انہیں نور نبوت نے مزین جگ کیتا سارا لکھائت شان پہ دے گئے میرا جسنو جیوے وارا محمد اج کئی در تو کوئی خالی والا یا نہیں دیکھ بال مانگو کری نبی اقبال پایا نہیں سنائے مصطفیٰ کہ تو ادا کی میں ہمیں کم تر سنائے مصطفیٰ کہ تو ادا کی میں